آج ہم تاریخ کی ایک ایسی عظیم شخصیت کا جائزہ لینے والے ہیں جن کا نام سنتے ہی ذہن میں فوراً طاقت، دبدبا اور انصاف کا تصور ابھرتا ہے۔ جی ہاں، حضرت عمر فاروق۔ لیکن اس خصوصی تجزیے میں ہم ان کی عوامی قیادت اور ان کے دور حکومت کی سطح سے کہیں زیادہ گہرائی میں اتریں گے۔ ہم ان کی زندگی کے اس پہلو پر روشنی ڈالیں گے جو عام طور پر چھپا ہوا ہے، اور دیکھیں گے کہ دراصل ان کی اس لازوال طاقت اور ہیبت کا اصل راز آخر تھا کیا۔ آئیے بالکل سیدھا اس کہانی کے مرکز میں چلتے ہیں۔ ایک ایسے حکمران کا تصور کریں جس کی سلطنت 24 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جو شاہ روم کو خط لکھ کر صاف کہتے ہیں کہ میں منت نہیں کرتا، میں حکم دیتا ہوں۔ لیکن جب جنگ قادسیہ چل رہی تھی تو وہی عظیم حکمران شدید بے چینی میں مدینہ سے باہر آ کر کچی سڑک پر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی طرف سے آنے والی خبر کا شدت سے انتظار ہو رہا ہے۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا چیز ایسی تھی جس نے اتنے بڑے امپائر کے رولر کو اس قدر عام اور بے تکلف بنا دیا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس پہلو کی، ایک حکمران کی بے مثال عاجزی۔ یہاں دونوں چیزوں کے درمیان جو فرق ہے وہ واقعی حیران کن ہے۔ ایک طرف دیکھا جائے تو 24 لاکھ مربع میل کی عظیم الشان سلطنت ہے، اور دوسری طرف اس سلطنت کے والی کا حلیہ دیکھیں، پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے اور سر پر ایک پرانی پگڑی۔ دراصل جب قادسیہ سے قاصد فتح کی خوشخبری لے کر پہنچا تو اس نے انہیں پہچانا ہی نہیں، کیونکہ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک عظیم سلطان اس حال میں سرحد پر مٹی میں بیٹھا ہوگا۔ اور پھر وہاں ایک عجیب ہی منظر شروع ہوا۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ قاصد نے بتایا کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی ہے، اور وہ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا مدینہ کی طرف لے چلا۔ اس وقت حضرت عمر اس گھوڑے کے ساتھ ساتھ پیدل دوڑنے لگے۔ ایک جوتا ان کے پاؤں سے نکل گیا، لیکن وہ لگاتار دوڑ رہے ہیں اور مسلسل جنگ اور صحابہ کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں۔ یہ حیرت انگیز سلسلہ تب تک چلتا رہا جب تک مدینہ کی سرحد نہیں آ گئی، اور وہاں کھڑے لوگوں نے انہیں دیوانہ وار دوڑتے دیکھ کر چیخ کر پکارا، امیر المومنین! یہ سنتے ہی وہ قاصد گھبرا کر گھوڑے سے نیچے کود پڑا۔ قاصد نے وہاں روتے ہوئے کہا کہ حضور، آپ نے تو بتایا ہی نہیں کہ آپ ہی امیر المومنین ہیں۔ اور اس پر انہوں نے جو جواب دیا وہ سننے والے کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں کیا بتاتا، میں تو صرف ایک اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں جس نے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے۔ انہوں نے اس لازوال فتح اور کامیابی کا کریڈٹ لینے کے بجائے خود کو ایک بالکل عام سا انسان قرار دیا جس کی سب سے بڑی فکر بس اپنی آخرت کی جواب دہی تھی۔ اور یہی چیز ہمیں اس تجزیے کے دوسرے حصے کی طرف لے آتی ہے، منافقت کا خوف۔ عمر 62 سال ہو چکی ہے، داڑھی بالکل سفید ہے، آدھی رات کا سناٹا ہے۔ اتنی بڑی سلطنت کو سنبھالنے کے باوجود اس وقت بے چینی کسی ریاستی مسئلے کی وجہ سے نہیں تھی، وہ ایک خاص بات کی وجہ سے اس قدر پریشان تھے کہ آدھی رات کو ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یامن کے دروازے پر جا پہنچے۔ ان صحابی کے پاس نبی پاک کی دی ہوئی منافقوں کی ایک انتہائی خفیہ لسٹ موجود تھی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور روتے ہوئے یہ دل دہلا دینے والا سوال پوچھا، حذیفہ سچ بتا، کہیں عمر کا نام اس منافقوں کی لسٹ میں تو شامل نہیں؟ ایک لمحے کے لیے اس بات کی گہرائی پہ غور کریں۔ ایک ایسا عظیم حکمران جس کی دھک آدھی دنیا پر تھی، عوام جس سے بے حد راضی تھی، وہ اکیلے میں رو رہا ہے اور یہ خوف کھا رہا ہے کہ کہیں وہ اندر سے منافق تو نہیں، کہیں وہ کوئی دھوکہ تو نہیں۔ یہ واقعہ بریلینٹلی ایلسٹریٹ کرتا ہے کہ ان کا معیار آخر تھا کیا۔ حضرت حذیفہ ان کے اس سوال پر خود رو پڑے اور انہیں تسلی دی۔ انہوں نے فوراً بتایا کہ ان کا نام اس لسٹ میں ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اور یہاں تک کہ شیطان بھی عمر کو دیکھ کر راستہ بدل لیتا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے ساری زندگی دوسروں پر انگلی اٹھانے کے بجائے صرف اپنا کچا چٹھا تتولنے اور اپنے ہی احتساب میں گزاری۔ تیسرا اہم پہلو جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے شاہی تحائف یعنی رائل گفٹ سے سختی سے انکار۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شاہ ایران کی سفارت آئی تو حضرت عمر کی اہلیہ نے اپنے ذاتی پیسوں سے 3 دینار کا ایک کپڑوں کا جوڑا اور تھوڑی سی خوشبو ملکہ ایران کو تحفے میں بھیج دی۔ لیکن جب وہاں سے واپسی میں تحفہ آیا تو وہ سچ میں حیران کن تھا۔ اس میں سونے کا سامان اور بیش قیمتی زیورات بھرے ہوئے تھے۔ جب ان قیمتی تحائف پر نظر پڑی تو انہوں نے ترنت پوچھا کہ ریاست میں یہ رواج آخر کب سے شروع ہو گیا۔ یہاں اہلیہ نے سمجھایا کہ یہ تحفے ہیں اور اس سے ریاستوں کے درمیان محبت بڑھتی ہے، لیکن حضرت عمر کا اصول بالکل کرسٹل کلیئر تھا۔ انہوں نے فرمایا، ہم نے کسی ملک کے ساتھ اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا، تعلق جو بھی بنے گا وہ صرف دین کی برکت سے بنے گا۔ انہوں نے وہ تمام قیمتی تحفے فوراً ریاستی خزانے یعنی بیت المال میں جمع کروا دیے۔
آج کے دور میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پبلک فنڈز اور ڈپلومیٹک گفٹس ذاتی تعلقات بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جبکہ ان کا معیار ان سب چیزوں سے بالکل الگ اور انتہائی سچا تھا۔ اب چلتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، اقربا پروری یا نیپوٹزم کی زیرو ٹالرنس۔ ایک مرتبہ ان کے 2 بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت عبید اللہ تجارت کے سلسلے میں مصر گئے۔ وہاں مصر کے گورنر نے لوگوں سے ان کا تعارف اس طرح کروایا کہ یہ امیر المومنین کے بیٹے ہیں۔ بس اس VIP سٹیٹس کی وجہ سے لوگوں نے ان سے زیادہ مال خریدنا شروع کر دیا اور انہیں مارکیٹ میں عام لوگوں سے زیادہ نفع ہو گیا۔ جب وہ مدینہ واپس آئے اور اپنا ایکسٹرا منافع دکھایا تو وہ فوراً پوری بات سمجھ گئے۔ انہوں نے صاف فرمایا کہ یہ منافع محنت کا نہیں بلکہ اس کرسی اور نام کا نتیجہ ہے، اور فوراً ان کی اصل رقم انہیں واپس دے کر سارا کا سارا ایکسٹرا منافع بیت المال میں جمع کروا دیا۔ تو سب سے اہم پوائنٹ یہاں یہ نکلتا ہے کہ ہمارے ہاں کے ماڈرن VIP کلچر میں ہمیشہ بڑے نام اور عہدے کو استعمال کر کے فائدے اٹھائے جاتے ہیں، لیکن اس کے برعکس یہاں سٹینڈرڈ یہ تھا کہ خاندان یا گھر والوں کے لیے ایک ذرے کے برابر بھی اضافی فائدہ حرام سمجھا گیا۔ ان کا پختہ یقین تھا کہ جب تک ہم اپنے گھر کے اندر سے کرپشن اور پریویلیج کا سراغ بند نہیں کریں گے تب تک باہر کی تباہی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور بات یہاں صرف کسی بڑے منافع کی نہیں تھی، معمولی سے معمولی رقم، یہاں تک کہ 1 دینار پر بھی ان کی پکڑ ویسی ہی سخت تھی۔ ایک بار خزانے کے وزیر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ٹریجری کی صفائی کرتے ہوئے جھاڑو میں ملا ایک اکیلا اور معمولی دینار حضرت عمر کے چھوٹے بیٹے کو یوں ہی تحفے کے طور پر دے دیا۔ سوچیے ان کا ریاکشن کیا تھا جب انہیں اس 1 دینار کا علم ہوا۔ انہوں نے خزانے کے وزیر کو بلایا اور شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، تمہیں دنیا میں کوئی اور گھر نہیں ملا تھا تباہ کرنے کے لیے جو میرا ہی گھر چنا؟ تم نے میری اولاد کو ہی دنیا دار اور پیسوں پر لگانا شروع کر دیا۔ یہ ہوتی ہے وہ انتہائی باریک بینی جس سے وہ اپنے گھر والوں کی تربیت کر رہے تھے۔ اور اب ہم اس تجزیے کے آخری اور سب سے اہم پہلو پر آتے ہیں، پوشیدہ عبادات یا پرائیویٹ ڈیووشن۔ حضرت عمر کے انتقال کے بعد تاریخ میں ایک بڑا ہی حیران کن واقعہ پیش آیا۔ حضرت عثمان غنی نے ان کی ایک بیوہ سے نکاح کر لیا۔ جب اس خاتون میں حیرانگی سے ان سے پوچھا کہ میں نہ تو جوان ہوں نہ ہی خوبصورت، تو آخر اس نکاح کی وجہ بنی کیا؟ اور اس پر حضرت عثمان نے جو جواب دیا، اس نے اس عظیم شخصیت کی عظمت کا ایک بالکل ہی نیا باب کھول دیا۔ ان کا جواب تھا، میں نے حزن یا خدمت کے لیے نکاح نہیں کیا، میں نے یہ جاننے کے لیے نکاح کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمر بند دروازوں کے پیچھے چھپ کر اپنے گھر میں عبادت کیسے کرتا تھا۔ دراصل حضرت عثمان بالکل وہی سچائی ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تب ان کا اللہ کو یاد کرنے کا انداز کیا تھا، اکیلے میں رو کر معافی مانگنے کا طریقہ کیا تھا، کیونکہ حضرت عثمان نے بتایا کہ جب حضرت عمر اپنے گھر سے باہر آتے تھے تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سا نور اور ہیبت ہوتی تھی، اور یہی وہ چھپی ہوئی پوشیدہ عبادت تھی جو در حقیقت ان کی دنیا کے سامنے طاقت اور اس لامثال انصاف کی اصلی بنیاد تھی۔ تو ان تمام واقعات کو دیکھنے کے بعد آج کے ماڈرن دور کے لیے بہت ہی پریکٹیکل سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ بچے ہمیشہ عمل کو کاپی کرتے ہیں، کھوکھلے لیکچرز کو نہیں۔ دوسرا یہ کہ گھروں میں تھوڑا وقت اور ایک مخصوص جگہ ضرور ہونی چاہیے جو صرف ریفلیکشن اور عبادت کے لیے ہو۔ اور تیسرا اور سب سے گہرا سبق، جو شخصیت باہر کی دنیا کے سامنے ہو بالکل ویسی ہی صاف، سچی اور احتساب والی شخصیت بند دروازوں کے پیچھے بھی ہونی چاہیے۔ ہم آج کی اس خصوصی پیشکش کا اختتام ایک بہت ہی گہرے سوال پر کریں گے جس پر غور کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی انسان کی تمام ظاہری طاقت، اس کے عہدے، ٹائٹلز اور شہرت اچانک اس سے چھین لی جائے تو ان بند دروازوں کے پیچھے اس کا ذاتی کردار آخر کیا بچے گا؟ کیا اس وقت بھی وہ بالکل اسی اونٹ چرانے والے کے بیٹے کی طرح ایک خالص اور عاجز انسان بچے گا یا پھر کچھ اور؟ امید ہے یہ تجزیہ اس اندیکھے کردار کو سمجھنے اور خود کا محاسبہ کرنے میں ضرور مدد